बिस्मिल्लाह रहमान रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, जुमे की नमाज के बाद मैं अपनी सारी पार्टी को आज कह रहा हूँ, कारकुनों को कह रहा हूँ, बल्कि अपनी कौम को कह रहा हूँ कि एक ज़िंदा कौम की तरह हमने सब ने निकलना है और हमने एक पुरअमन तरीके से बताना है, एहतजाज रजिस्टर करवाना है दुनिया में कि जो स्वीडन के अंदर जिस तरह कुरान को जलाया गया, कुरान शरीफ को, और आज़ादी राय के नाम पे, और तो पाकिस्तान वो मुल्क जो कि इस्लाम के नाम पे बना था, हमारी तरफ से एक भरपूर किस्म की एक एहतजाज दुनिया में रजिस्टर होना चाहिए। और मैं फिर से कहता हूँ, पुरअमन, कोई तोड़ फोड़ नहीं, हमारा मुल्क है, हमने कोई नुकसान नहीं पहुँचाना, हमने सिर्फ एक पैगाम देना है। तो मैंने अपनी सारी पार्टी को, कारकुनों को, सब ने आपने निकलना है जुमे के बाद और एहतजाज रजिस्टर करवाना है। उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान, मैं आपको जितने भी मैंने चीफ मिनिस्टर देखे हैं, जो खालिद खुर्शीद गिलगित बल्तिस्तान का चीफ मिनिस्टर, मैंने एक इस तरह का आदमी, अहलियत भी रखने वाला, ईमानदार, आजकल के हालात में एक ईमानदार आदमी ढूंढना, नज़रियाती आदमी, जो एक नज़रिया पाकिस्तान, जो कि हम एक आज़ाद मुल्क चाहते थे, हकीकी आज़ादी, नज़रियाती आदमी, उसको गिरा दिया गया। और अब कोशिश ये है कि जिस तरह पहले पिछले अप्रैल में हमारी गवर्नमेंट गिराई गई, उन्हीं लोगों ने फिर उसके बाद पंजाब की गवर्नमेंट गिराई, लेकिन कौम ने पंजाब की गवर्नमेंट को वो इलेक्शन के अंदर 16 जुलाई को फिर जता दिया, हम फिर वापस आ गए, फिर कोशिश की गिराने की, जबकि हमने 186 वोट लेके एक वोट से अपनी गवर्नमेंट बचाई पंजाब की, और उसके बाद हम इलेक्शंस मैंने अनाउंस किए आइन के मुताबिक। वो और बात है कि यहाँ आइन के ऊपर तो अब कोई कानून तो है ही नहीं, जंगल का कानून है आज पाकिस्तान में। ताकतवर ने फैसला किया इलेक्शन नहीं होगा, तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद इलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट गिराई गई, और वो उसके मुंह से ही निकल गया जो PMLN के जो पार्लियामेंट्री लीडर, वो फारूक ने तो कह ही दिया कि जी ये कौन है इसके पीछे। और अब गिलगित बल्तिस्तान की बारी आ गई थी कि बस वहाँ तहरीक इंसाफ की हुकूमत किसी तरह गिराई जाए। लेकिन नुकसान किसको होगा अगर ये गिरा दें? और वो भी अब पूरी कोशिश है कि वो पैसा पूसा चलेगा, डराएंगे, धमकाएंगे, उठा के ले जाएंगे। क्योंकि देखिए, जब आप एक माशरे से जब इखलाकियात ही ख़त्म हो जाए, जब मॉरल वैल्यूज़ ख़त्म हो जाए, जब इंसाफ ही ख़त्म हो जाए, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। जो ताकतवर है फिर वो जो मर्जी चाहे करे, तो वो उसको जंगल का कानून कहते हैं। तो मेरे पाकिस्तानियों, मैं ये बार बार क्यों आपको लेक्चर देता हूँ? क्योंकि मुझे खौफ है अपने मुल्क का। मैं खौफज़दा हूँ कि हम अब वो जिस तरफ ये लेके जा रहे हैं हमें, वहाँ तो आगे अंधेरा ही अंधेरा है। और एक बड़ी ख्वाब है पाकिस्तान, है, अभी भी है, जिसके नाम पे ये जब ये जो मुल्क बना था, ये बहुत बड़ी सोच थी इसके पीछे। इलामा इकबाल जैसा ज़हन था, जिन्होंने एक तस्वर दिया था, एक ख्वाब दिखाई थी हमें। और फिर कायद आज़म जैसे लीडर थे, और कायद आज़म की क्या सबसे बड़ी क्या क्वालिटी थी उनके दुश्मन भी कहते थे कि कायद आज़म एक सच्चा, एक सादिक और अमीन इंसान है, और एक कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट है, कानून पे चलने वाला है। और वो पाकिस्तान को आज वहाँ खड़ा कर दिया है कि यहाँ ना कोई कानून, ना कोई आइन, ना कोई अखलाकियात, ना कोई एथिक्स, ना कोई मॉरल वैल्यूज़, ना कोई हमारे दीन की कोई फ़िक्र है कि ये एक इस्लाम किस तरह की, जो सीरत नबी जिससे हमारा सारा वैल्यू सिस्टम आता है, कोई किसी की परवाह नहीं है। बस एक ऑब्जेक्टिव है, बस कि किसी तरह इमरान खान का रास्ता रोकना है। और क्योंकि इमरान खान की सबसे बड़ी पार्टी है, तो इसलिए उस पार्टी को भी ख़त्म करना है। तो उसके लिए फिर ये गिलगित बल्तिस्तान में वारदात हो रही है। और ये इतना बड़ा जुल्म इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मेरे ख़्याल में खालिद खुर्शीद जो चीफ मिनिस्टर, मैं ये समझता हूँ कि
یہ جو گلگت بلتستان کے لیے کر سکتے تھے، ابھی تک میں نے کوئی اور اس کی قابلیت کا انسان گلگت بلتستان تو نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کہیں بھی پاکستان میں چیف منسٹر ہوتے، یہ آؤٹسٹینڈنگ انسان ہے۔ یہ جو بھی میرا کل نیب میں گیا، وہ جو توشہ خانہ کیس کی، وہ فلانے آدمی نے وہاں دبئی میں جا کے کہا کہ جی مجھے گھڑی بیچی ہے، وہ فراڈ آدمی، اس کے اوپر کیس کیا ہوا ہے، میں نے وہ جیو کے اوپر کیس کیا ہوا جنہوں نے کیا ہے، میں انشاءاللہ وہ کیس عدالت کے اندر جیتوں گا۔ وہ ایک بھاگا ہوا ناروے سے، اس سے انہوں نے بیان دلوا لی تھی عمران خان نے وہ گھڑی بیچی ہے کسی کو۔ میں صرف یہ آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں کیوں رکھ رہا ہوں؟ میں یہ رکھ رہا ہوں کہ اس طرح کوئی دنیا کا مذہب معاشرہ نہیں چل سکتا، بچ نہیں سکتا۔ کوئی جس معاشرے کی بنیاد میں کوئی موریلٹی ختم ہو جائے، جس معاشرے کے اوپر جس طرح مولانا رومی نے کہا تھا، انہوں نے کہا قوم کیسے مرتی ہے؟ جب اچھے برے کی تمیز ختم کر دیتی ہے، مر جاتی ہے۔ امر بالمعروف اللہ کا حکم ہے کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو، برائی کے خلاف کھڑے ہو۔ سارے ملک کے بڑے بڑے ڈاکو جو 30 سال سے اس ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جا رہے ہیں، جن کے اوپر اتنے کیسز ہیں چوری کے، 30 سال سے کیسز بن رہے ہیں ان پہ، اور یہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہی اسٹیبلشمنٹ ہمیں فیڈ کرتی تھی کہ جی انہوں نے اتنی چوری کی، فلانے نے اتنی چوری کی۔ میں سب سے زیادہ ان کے خلاف کھڑا تھا، ان کی چوریوں کے۔ ہمیں پوری طرح ڈیٹیلز دی گئی۔ جنرل امجد نے مجھے بتایا، جب پہلے نیب کے چیف تھے، انہوں نے باقاعدہ بتایا ان کی پراپرٹیز کتنی باہر ہیں۔ جنرل مشرف کے دور میں پبلش کی گئی کہ کتنی زیادہ پراپرٹیز ہیں نواز شریف کی اور آصف زرداری کی ملک سے باہر۔ اس کے بعد وہ ان کو این آر او دے دیتے ہیں، وہ پھر لوٹتے ہیں، پھر ان کے اوپر کیسز بنتے ہیں، اور وہ پھر آ کے جناب جنرل باجوہ صاحب ان کو پھر معاف کر دیتے ہیں، پھر وہ این آر او مل جاتا ہے ان کو، وہ پھر اوپر اور اب پلان بن رہا ہے کہ مزید آگے ان کو بٹھایا جائے۔ دبئی میں بندر بانٹ ہو رہی پاکستان کی، اچھا جی زرداری سندھ اس کو دے دینا، ایم کیو ایم کو کراچی دے دینا، اور یہ نون لیگ کو سینٹرل پنجاب دے دینا، وہ اور جو نئی پارٹی بنی ان کو اتنی سیٹیں دے دینا۔ ہاں کیونکہ پیٹیں بڑی سٹرونگ ہے کے پی کے اندر، چلو ان کو ساتھ ملا دینا، اس کے ساتھ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ۔ کوئی انسان نہیں ہم بستے یہاں 250 ملین کی آبادی ہے، 25 کروڑ کی، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہمارا بندر بانٹ ہو رہا ہے جی، یہ ہوگا کہ اب یہ وہ گدیں بیٹھی ہوئی ہیں نوچنے کے لیے، پیسے باہر پڑے ہیں، جائیدادیں باہر ہیں، بینک بیلنس باہر ہیں، میٹنگز باہر ہیں، ان کی علاج باہر ہے، شاپنگ باہر ہے، لیکن وہ پاکستان کے فیصلے کر رہے ہیں جی، سب رہے ہیں۔ کبھی ظالم انسان مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جو ظلم ہے ہمارے قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ظلم برداشت کرنے سے بہتر ہے مر جاؤ۔ غلامی غلامی ہمیں آزاد کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ آیا تھا، نہیں ہے کوئی خدا سوائے اللہ کے، ہم انسان کو غیرت دینے کے لیے آیا تھا۔ اور جہاں بدترین انسان کو انسان کی غلامی کروائی جا رہی ہے، کوئی قانون نہیں ہے، ڈنڈے مار رہے ہیں، جیلوں میں بھرا ہوا ہے، تشدد کر رہے ہیں، گھر توڑ رہے ہیں لوگوں کے، گھروں کے اندر گھستے ہیں، نہ عورتوں کی پرواہ کرتے ہیں، بچے اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ عامر مغل کے 5 بچے، 4 چھوٹے بچے اٹھا کے لے گئے۔ ایک ہمارا کارکن تھا، وہ نہیں تھا تو اس کے بچے اٹھا کے لے گئے، کسی کی بہنیں اٹھا کے لے گئے، ہمارا ایک کارکن کا بہن اور اس کے بھائی اٹھا کے لے گئے، کیونکہ وہ ٹکٹ ہولڈر نہیں تھا گھر پہ۔ گھر توڑ دیتے ہیں، گھر لوٹتے ہیں، پولیس گھر لوٹ رہی ہے۔ اور تو لوگوں کو چھوڑو، ایکس پرائم منسٹر پارٹی کے ہیڈ کے یہاں 40 لوگوں نے دروازہ توڑ کے آئے اور سارا گھر جو چیزیں ملی لوٹی اور لوگوں کو مارا، پکڑ کے لے گئے۔ وہ بیچارے خنسامے کو لے گئے، وہ جو مالی تھا اس کو اٹھا کے لے گئے، ان کو جس طرح جیل میں رکھا۔ میری بہن کے میں بتایا ہوا کہ خنسامے کو اٹھا کے لے گئے۔ وہ کہتا جی آدھا وقت آدھے ہم کھڑے ہوتے تھے کیونکہ سارے ایک وقت پہ لیٹ نہیں سکتے تھے، وہ ایسے اوپر سے گرمی لیتا، اس کو بیماری ہوگی وہاں، اس کی پہلے تو ریزسٹنس ختم ہوگی، کھانا بھی نہ دے صحیح طرح، وہ ابھی تک وینٹیلیٹر کے اوپر پڑا ہوا ہے۔ ایک غریب آدمی جس کے اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہا ہے، عورتوں کو پکڑا ہوا ہے، جو عورتوں سے کر رہے ہیں،
ڈاکٹر یاسمین دیکھیں، ان کی عمر دیکھیں، کوئی نہیں دیکھ رہے، نہ عمر دیکھ رہے، نہ کچھ دیکھ رہے. اور ان کا جرم کیا ہے؟ صرف جرم ایک ہے کہ عمران خان کو ختم کرنا ہے. اپروور بنا رہے ہیں، لوگوں کو پکڑ رہے ہیں. جی اچھا جی، آپ صرف یہ کہہ دیں کہ عمران خان نے کروایا ہے. اعظم خان کو اٹھا کے لے گئے پرنسپل سیکرٹری کو اٹھا کے لے گئے، پتہ نہیں کہ 3 ہفتے سے وہ غائب ہے. اپروور بنائے جی، کوئی عمران خان کے خلاف دے، جس کو پکڑتے ہیں عمران خان کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ دیں.